العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوادي المادي الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث التعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسم الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعوذ بك من شر نفسي بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 27 سے سٹارٹ کریں گے. لاسٹ سیشن کے اندر بھی ہم نے ایک واقعہ ہی ڈسکس کیا تھا اور اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا سبق تھا ہم نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا تھا. تو اس واقعہ آج بھی جو ہمارا سیشن ہے وہ بیسیکلی ایک واقعے پر ہی بیسڈ ہے اور یہ واقعہ ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ. اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کتنے سارے پہلو نکل رہے ہیں حاصل کے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور واقعات کا مقصد قرآن کے اندر کیوں ہے, کیوں قرآن نے ایک سٹوری ٹیلنگ کانسیپٹ کو اپنے اڈاپٹ کیا ہے, وہ اس لیے کیونکہ جب انسان کو کوئی چیز سٹوری کی فارم میں بتائی جاتی ہے, کہانی کی فارم میں بتائی جاتی ہے, تو انسان کے ذہن میں وہ چیز پیوست ہو جاتی ہے اور پھر جو وہ سٹوری کی فارم میں جو حاصل اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں وہ بھی پیوست ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو مینٹالٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک آپ کہہ لیں گے اسٹائل ہے یہ اڈاپٹ کیا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعات کو بیان کیا ہے. لیکن یہ واقعات اب عام کہانی میں اور قرآن کے بیان کردہ واقعات میں کیا فرق ہے, اس چیز کو کوئی بتانا چاہے گا کہ عام کہانیاں جو ہم سنتے ہیں, ہم ناولز پڑھتے ہیں, ہم ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کے اندر اور قرآن کے واقعات میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ انم سنم اگر آپ لوگ اویلیبل ہیں تو آپ بتائیں. میوٹ تو نہیں کیا ہوا سب کو؟
अच्छा ठहरे, मैं आपको अलाउ करती हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको अंडरस्टैंड आप सबने किया है तो फिर इंशाल्लाह बड़ी आसानी होगी आगे बताने में भी। ठीक है जी। अनम सनम अवेलेबल है? अनम, हाँ जी है, हाँ जी। अच्छा शायद आप बोल रही हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। चले हम टाइम नहीं वेस्ट करते। अब क्या है कि आम का, कोई चीज जी 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 मैं कह रही हूँ कि कोई भी चीज जब बताई जाती है ना, अगर उसमें मिसाल दी जाए तो इससे ये होता है कि वो चीज मजीद वाज़ेह हो जाती है। तो इसी तरह कुरान पाक के बयान में भी मिसालें दे के बताया गया है, जिससे हमें यानी उससे हमें हासिल हमारे उसमें बहुत गहरे सबक होते हैं ठीक इस है, तरह से। सही है, ठीक है। अच्छा आम कहानियों में और कुरान की कहानी में, कुरान के वाक्य में क्या फर्क है? जो वाकयात अटर हमारी सराउंडिंग में हमें बताए जाते हैं और कुरान के वाकयात में क्या फर्क है? फर्क ये वो है, हमारी हासिल होता है। हाँ ठीक है, हमारे लिए बिल्कुल हासिल होता है। आम वाकयात में भी तो हासिल बताते हैं ना, नॉवेल्स वगैरह हम पढ़ते हैं, कहानियां डाइजेस्ट वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें भी वो लोग हमें कहानियां बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें हासिल भी बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुरान का वाकया क्यों डिफरेंट है उनसे? क्योंकि कुरान का वाकया सच्चाई पर मबनी है, कुरान का वाकया हकीकत पर मबनी है। ये वाकई हुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने को अल्लाह ताला ने वही की सूरत में बताया, जबकि वो वाकयात वो हुए नहीं होते, उनको इंसान अपनी इमेजिनेशन से आप कहते कार्व करता है और उनको पेपर के ऊपर लाता है। तो जो सच्चा वाकया होता है उसके अंदर ज्यादा तासीर होती है, उसके अंदर ज्यादा अमल के पहलू निकलते हैं, एज कम्पेयर टू वो वाकया जो खुद ही से खड़ा मन खड़क हो और फिर उसके अंदर इसलिए ज्यादा चीजें इंसान नहीं सीख सकता। तो आज भी हम एक वाकया पढ़ने जा रहे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल का वाकया। इसको स्टार्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह साथ साथ हम इसमें पॉज करके इसमें से अपने लिए हासिल पॉइंट्स लेते चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह माइदा आयत नंबर 27। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल फिर उन्हें सुना दें। किसको कहा जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप अपनी उम्मत को और अपने लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी उन्हें सुना दें। खरा खरा हाल सुनाने से, अब ये एक नया बयान अल्लाह ताला ने जहाँ पे इस्तेमाल किया, इससे मुराद है कि वर्ड टू वर्ड उनके सामने एक एक बात क्लियर कर दें, कोई चीज हम छुपा नहीं सकते। उन दोनों ने एक नजराना पेश किया, उनमें से एक की नजर तो कबूल हो गई। नजर क्या होती है? नजर होती है मन्नत, कुर्बानी। उन दोनों ने अपनी अपनी नजर, अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह ताला की हजूर पेश की। उनमें से एक की नजर तो कबूल हो गई और दूसरे की मकबूल ना हुई। तो वो कहने लगा कि मैं तुझे मार ही डालूंगा। इसने कहा अल्लाह ताला तकवा वालों का ही अमल कबूल करता है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? अब यहाँ पर थोड़ा सा हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि बेसिकली ये वाकया, इसके पीछे बेसिस क्या है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेसिकली क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के जो है वो उनके यहाँ एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे हमल पर फिर दोबारा से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। ठीक है, अब क्या हुआ कि उनकी शरीयत में ये चीज थी कि एक हमल में जो बहन भाई का निकाह, एक हमल में जो बहन भाई पैदा होते थे और दूसरे हमल में जो बहन भाई पैदा होते थे, अब पहले हमल में जो बहन भाई थे और जो दूसरे हमल में जो बहन भाई थे, उनका आपस में निकाह हो सकता था। पहले हमल में पैदा होने वाला भाई दूसरे हमल में पैदा होने वाली बहन से निकाह कर सकता था। अच्छा ठीक है, तो इस चीज का आइडिया नहीं। अच्छा ठीक है, ये बात बेसिकली यहाँ पे बताई जा रही है। अब क्या हुआ कि हाबिल के साथ जो पैदा हुई बहन वो बहुत ही बदसूरत थी, जबकि जो काबिल था उसके साथ जो बहन पैदा हुई वो बहुत खूबसूरत थी। अब रूल क्या कहता है कि हाबिल के साथ जो पैदा होने वाली बहन है उसके साथ उसका निकाह नहीं होगा जो बदसूरत थी, बल्कि उसका निकाह होगा जो काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन थी। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब क्या हुआ कि उस वक्त के असूल के मुताबिक क्या होना था कि हाबिल का निकाह काबिल की बहन से होना था और काबिल का निकाह हाबिल की बहन से होना था। लेकिन काबिल की ये ख्वाहिश थी कि वो हाबिल की बहन के बजाय अपनी ही बहन से निकाह कर ले, क्योंकि उसकी अपनी बहन ज़्यादा खूबसूरत थी। तो लिहाजा क्या हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। बिल आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह ताला की हजूर अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करें। जिसकी
कुर्बानी कबूल हो गई, उसके साथ निकाह हो जाएगा उस खूबसूरत लड़की का। और वो खूबसूरत लड़की किसकी बहन थी? हाबील के साथ पैदा होने वाली बहन थी, यानी हाबील की बहन थी। अब क्या हुआ कि दोनों ने कुर्बानियां पेश की। हाबील जो था उसकी कुर्बानी कबूल हो गई और जो काबिल था उसकी कुर्बानी रद्द होगी। काबिल ही ज़्यादा जो है वो क्योस क्रिएट कर रहा था, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहन के साथ जो है वो निकाह कर लूँ, और मुझे जो है वो हाबील की बहन से निकाह नहीं करना, क्योंकि हाबील की बहन जो थी वो ज़्यादा बदसूरत थी। तो लिहाजा अब अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि वो अल्लाह ताला के हजूर कुर्बानी अपनी अपनी पेश करें, हुआ क्या कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी रद्द होगी। अब कुर्बानी उस शरीयत के अंदर कुर्बानी को कबूल होने का क्या तरीका था कि आसमान से एक आग आती थी और वो उस माल को खा जाती थी, और ये बात दलील होती थी कि इस इंसान की कुर्बानी कबूल हो गई है। आज हम कुर्बानियाँ देते हैं, हम खुद ही उनसे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। अल्लाह ताला को क्या जाता है हमारी नीयतें, लेकिन उस शरीयत के अंदर मुश्किल भी थी, क्योंकि पुरानी शरीयतें मुश्किलात में थीं, इसलिए तो हमारा दीन आसानियों पर मबनी है, सहूलतों पर मबनी है, कंसेशंस पर मबनी है। अब उस शरीयत में क्या था कि आप उससे कोई फ़ायदा उठा नहीं सकते, वो आग ही उसको राख कर देगी, और वो आग का राख करना इस बात की दलील है कि ये जो कुर्बानी है कबूल हो गई है। तो कुर्बानी किसकी कबूल हुई? हाबील की कुर्बानी कबूल हुई। अब हुआ क्या था कि हाबील ने एक उम्दा तरीन दुम्बा दिया था अल्लाह ताला की राह में, जबकि जो काबिल था जिसने क्योस क्रिएट किया हुआ था कि मैंने तो भाई अपनी ही बहन से निकाह करना है, मैं हाबील की बहन से निकाह नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी बहन बदसूरत है, तो इस इंसान ने क्या किया कि इसने जो कुर्बानी दी, इसने गंदम की बाली कुर्बानी में दी। तो लिहाजा अब क्या हुआ कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, जो उसने आला किस्म का दुम्बा दिया था वो कुर्बानी कबूल हो गई। तो अल्लाह ताला के यहाँ जो कबूलियत का म्यार है वो क्वांटिटी नहीं है बल्कि क्वालिटी है। तो लिहाजा इसने खलूस नीयत के साथ और आला किस्म की चीज़, आला किस्म का दुम्बा जब अल्लाह की राह में दिया तो अल्लाह ताला ने उसे कबूल कर लिया। अब ये जो कबूलियत का हो जाना, और इस तरह से फिर एक तो निकाह भी उसका एक बदसूरत लड़की से हो रहा था, फिर उसके बाद ये जो नज़र उसने दी अल्लाह की राह में वो भी उसकी कबूल ना हुई, इस चीज़ ने उसको आप कह लें कि हसद में ले लिया। अब वो अपने भाई से हसद करने लगा, और अब ये जो हसद है, जो कबीरा गुनाह है हसद, इसने उसको एक रास्ता बताया अपने भाई को कत्ल कर देने का। तो लिहाजा जो हसद है वो कबीरा गुनाह है, और हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो कबीरा गुनाह होते हैं वो इंसान के लिए बहुत आसान रास्ता कर देते हैं उससे भी बड़े गुनाहों के लिए। इसीलिए कबीरा गुनाहों से हर हाल में माफ़ी मांगी जाती है, और वो उस वक्त तक माफ़ नहीं होते जब तक कि इंसान खुद माफ़ी ना मांग ले, और इसीलिए उनका कफ़ारा हर हाल में लाजिम है कि अगर इंसान को सीरियसली डेलिब्रेटली उनसे अपने आप को उनकी अपनी जान नहीं छुड़वाता तो इंसान के लिए कार हो जाता है एक नया पात, और वो उससे भी बड़ा गुनाह करने लगता है। तो अब हसद ने उसको रास्ता दिखाया कत्ल का। अब ये वाकया मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, अब आप इसको देखें। अब मैं आयत नंबर 27 पढ़ रही हूँ, तो आई होप कि जो पीछे मैंने पिक्चर खींची है उसकी रोशनी में आयत इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी उन्हें सुना दो। उन दोनों ने एक नजराना पेश किया, उनमें से एक की नजर कबूल हो गई। किसकी नजर कबूल हो गई? हाबील की नजर कबूल हो गई। हाबील ने क्या दिया था? आला किस्म का दुम्बा दिया था। और दूसरे की मकबूल ना हुई। किसकी कबूल ना हुई? काबिल की कबूल ना हुई। और काबिल ने क्या दिया था? गंदम के कुछ दाने दिए थे। तो वो कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा। कौन कहने लगा? काबिल ने हाबील से कहा कि मैं तो तुझे मार डालूंगा। इसको एक्सेप्ट करें। इसने कहा अल्लाह ताला तकवा वालों का ही अमल कबूल करता है, यानी हाबील ने काबिल से कहा कि अल्लाह ताला तकवा वालों का ही अमल कबूल करता है। तो लिहाजा अगर खलूस ना हो तो बड़ी से बड़ी नियत, बड़ा से बड़ा अमल भी जो होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो लिहाजा चूंकि उसका अमल बहुत छोटा था लेकिन खलूस बहुत ज़्यादा था, तो अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। वो तो मेरे कत्ल के लिए दस्त दराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज़ अपने हाथ ना बढ़ाऊंगा। अब जो हाबील है उसके जो एक्सप्रेशन है, अभी आप ये जो आप एक्सप्रेशन पढ़े आयत नंबर 28 के अंदर, ये हाबील का एक्सप्रेशन है। हाबील के एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा है कि इंतहाई आला ज़र्फ और सेल्फ कंट्रोल रखने वाला मालिक है, कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने तकवा भर रखा है। अल्लाह ताला ने उसके दिल को तकवा से भर दिया है, और वो अल्लाह तकवा की बेसिस पे वो बात करता है, और उसका अल्लाह ताला के फैसलों में बड़ा यकीन है। अब क्या कहता है कि बेशक तू मेरे कत्ल के लिए दस्त दराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज़ अपना हाथ ना बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला से खौफ खाता हूँ। अब दोबारा से बार बार उसके कलाम में आपको तकवा की तकरार नजर आ रही है। और क्या कहता है कि ठीक है, तो मुझे कत्ल करना चाहता है तो कर दे, लेकिन मैं तुझे हरगिज़ हरगिज़ कत्ल ना करूंगा। और ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है
کہ انسان, اس کے بارے میں ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے لیے حریص تھا. یعنی کہ دو لوگ آئے, قاتل نے تو آبویسلی انٹینشن باندھ رکھی ہے کہ اس نے قتل کرنا ہے, لیکن مقتول کی بھی انٹینشن یہی ہے کہ میں بھی جیسے ہی مجھے اپورچونٹی ملے گی میں نے بھی اس کو ختم کرنا ہے. تو اب کیا ہوا کہ جب قاتل نے دوسرے انسان کو ختم کیا تو وہ مقتول بھی گویا کہ قاتل کی حیثیت سے ہی مرا, اور وہ بھی جہنمی ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہ اس طرف مجھے اور آپ کو لگے گا یہ تو مظلوم ہے, اس کو تو قتل کیا گیا ہے, لیکن کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ نیت تھی کہ مجھے جیسی اپورچونٹی ملے گی میں نے اگلے کو ختم کرنا ہے, تو لہٰذا یہ بھی جہنمی ہے. لیکن آپ کو یہاں بھی حابیل کا ایکسپریشن سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ انسان اپنے دل کو اس بات سے پاک کر رہا ہے کہ میں کسی صورت اپنے بھائی یعنی قابیل کو قتل نہیں کروں گا. میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا, ظالموں کا یہی بدلہ ہے. اب اس نے کیا کہا کہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تیرے سر پہ جائے, یعنی تو اگر مجھے قتل کرے گا, یعنی قابیل اگر حابیل کو قتل کرے گا تو قابیل جو حابیل کا قتل ہے وہ بھی اس کے سر پہ جائے گا, اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں کا شمار جو ہے وہ ظالموں میں ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ بات کلیئر ہوتی ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے کیا تھا, جس نے قتل کا کام کیا تھا. تو لہٰذا یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج بھی جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان کا آغاز کرنے والے پر اس کا بوجھ جاتا ہے. تو یہاں سے یہ کانسیپٹ نکلتا ہے کہ اچھائی کا آغاز کرنے والے کا اجر, اچھائی کا ایک انسان نے انیشیٹو لیا, کوئی آغاز دیا, اب وہ اچھائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, جنریشن آفٹر جنریشن وہ چیز کنٹینیو ہو رہی ہے. لیکن جس چیز نے اس کو انیشیٹ کیا تھا, جس چیز نے اس کا آغاز کیا تھا, اس کے اوپر ہر انسان کے بدلے نیکی کا جو ہے وہ پہاڑ آپ کہہ لیں کہ بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے, ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح برائی کا جس نے آغاز کیا تھا, اب وہ برائی آگے چلتی چلی جا رہی ہے, چلتی چلی جا رہی ہے, جنریشن آفٹر جنریشن, کیونکہ ہم بھی آدم علیہ السلام ہی کی جنریشن میں سے ہیں. تو لہٰذا اس سب کا وبال اس پہلے بیٹے پر ہے, قابیل کے اوپر ہے, کہ جس نے قتل کا آغاز کیا تھا. تو یہاں سے یہ بھی چیز سامنے آتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے, کہ بغی اور قطع رحمی یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتکبین کو دنیا ہی میں جلد سزا دے دے, تاہم آخرت کی سزا ان کے علاوہ ان کے لیے ذخیرہ ہے اور جو انہیں وہاں بھگتنی ہوگی. اور قابیل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے. یعنی کہ بہت سارے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں, کچھ چھپ جاتے ہیں, کچھ ظاہر ہوتے ہیں, ڈیپینڈز اپون کہ اس کی انٹینسٹی کتنی تھی. لیکن دو ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا ہر حال میں انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے, اور وہ چیز باقی معاشرے کے لیے مکافات عمل بن جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہے بغی اور ایک ہے قطع رحمی. بغی کیا ہے؟ اب اپنے پاس نا تھوڑے تھوڑے نوٹس لیتے رہا کریں تاکہ چیزیں آپ کے پاس زیادہ کلیئر فارم میں ہو, کیونکہ ہر چیز کو پکچر کی فارم میں بھیجنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بغی کیا ہے؟ ظلم و زیادتی, یعنی ظلم جو انسان نے دنیا میں کسی انسان کے اوپر کیا, اور قطع رحمی جو انسان نے انا کی وجہ سے, کسی کے آگے جھکنے نہ کی وجہ سے, اور کسی سے معافی نہ مانگنے کی وجہ سے کسی سے رشتہ توڑ دیا. قطع رحمی اور ظلم یہ دونوں وہ گناہ ہیں کہ جن کا ہر حال میں وبال انسان کو دنیا میں ہی ملتا ہے, اور اللہ یہاں پہ حدیث میں آ رہا ہے کہ آخرت میں تو اس کے لیے الگ سزا تیار کی رکھی ہے. اور پھر یہاں پہ حدیث کو کنکلوڈ کس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ جو قابیل تھا اس کے اندر یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے. تو لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے اور قطع رحمی کیا ہے, اور یہ دونوں چیزیں ہم بہت زیادہ ایکسپلیسٹلی بیان کر چکے ہیں, ایکسپلین کر چکے ہیں اپنے لیکچرز کے اندر. تو لہٰذا انسان اپنا امتحان لیتا رہے کہ کہاں پر میں کسی کا حق مار رہا ہوں, کہاں پر میں کسی سے حق سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں,
یہ ظلم میں آئے گا. اور پھر دوسری یہ چیز کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ میں نے اب تک رشتہ توڑ رکھا ہے, اب تک میں نے ان سے اپنا دل صاف نہیں کیا, اب تک میں ان کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتا, اب تک میری انا اسی طرح پہاڑ کی طرح ہے کہ وہ ٹوٹنے کو تیار نہیں ہے, اور میں کسی سے معافی نہیں مانگ سکتا یا اس کو معاف نہیں کر سکتا. ہر دن اپنا امتحان لینا ہے آج ہی, کیونکہ ابھی ہمارا جو مارننگ کلاسز ہوتی ہیں یہ اس لیے بڑی بینیفیشل ہوتی ہیں کہ انسان پورا دن سوچتا ہے اور پھر یہ چیز انسان کو ایک سورس آف چینج بنتا ہے. تو لہٰذا اپنے ذہنوں میں لانا ہے ہر وہ انسان جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لسٹ میں آتا ہے کہ جس کو آپ کا دل معاف نہیں کر سکتا. کتنے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے باجی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن میں بہت زیادہ وضاحت ہے, لیکن ہم کیا کریں, انہوں نے ہم پر اتنا ظلم کیا ہے کہ میرا دل ان کو معاف نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ باتیں غلط ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے تو اس چیز کو ہم نے سیریسلی لینا ہے, اور یہ تبھی انسان معاف کر سکتا ہے اور تبھی انسان ظلم سے باز رہتا ہے جب انسان کے اندر عاجزی ہو, جب انسان کو ہر دم اپنے آخرت کی فکر ہو, اپنے انجام کی فکر ہو, اور انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ آج میں جو کچھ آگے ٹرانسفر کر رہا ہوں وہ واپس میرے پاس پلٹے گا. یہ بات یاد رکھیے, ایک رول آف لائف ہے, یہ رول آف لائف اپنے پاس لکھیں کہ یہ بڑا ایک انگلش میں نے کل ہی پڑھا تھا, تو بڑا یہ اس نے مجھے کلک کیا, اور اسی وقت میں نے اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیا تھا کہ جو کچھ آپ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں کسی بھی انسان کے اوپر وہ پلٹ کے آپ کی طرف واپس آتا ہے. اب وہ اگر نیکی ہے تو بھی وہ پلٹ کے آپ کے پاس واپس آئے گی. آج جو ہے وہ نیکی کرنا بھی کسی انسان کے ساتھ, تعاون کرنا بھی کسی انسان کے ساتھ, یہ بھی بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. لائف اپنی اتنی ٹف ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ آپ کسی دوسرے انسان کے کام آئیں اور اس کے کام میں آسانی پیدا کریں. لیکن آج آپ نے کسی انسان کے ساتھ تعاون کیا, اس کی مشکل کو آسان کیا, وہ پلٹ کے آپ کے پاس آنی ہے دنیا میں ہی. آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے, لیکن دنیا میں, کیونکہ اور اسی طرح جو ظلم کسی انسان کے اوپر کیا, جو کسی انسان کا حق مارا, جو اس کو ہر حال میں ملنا چاہیے تھا اس کا حق مارا, وہ پلٹ کے پورا پھیر کھا کے اس نے واپس آنا اسی طرف ہے جہاں سے اس نے آغاز کیا تھا. وہ شخص کون ہے؟ میں اور آپ. تو لہٰذا جیسے سیمی سرکل, اور جیسے ایک سرکل ہوتا ہے جو آپ کمپس سے ڈرا کرتے ہیں, وہ آپ سٹارٹ لیتے ہیں اور پھر اینڈ آتا ہے اسی ڈاٹ کی طرف جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا تھا. تو یہ نیکی اور برائی کا جو کانسیپٹ ہے اور اس کا سٹارٹ کرنے والے ہی کی طرف واپس آنا, یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. اور یقین کریں کہ اگر انسان اس کو سمجھ جائے, پتہ نہیں میں سمجھا پا رہی ہوں یا نہیں سمجھا پا رہی, یہ اتنا زیادہ ڈرانا ہے, اتنا زیادہ ڈراؤنا ہے کہ پھر انسان اپنی زبان سے کوئی فضول بات, اپنے اعمال سے, اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی انسان کے بارے میں کوئی بھی بات ایکسٹرا نہیں کہے گا, اتنا ہی کہے گا جتنا اس کو کہنا چاہیے تھا. تو اس چیز کے اوپر آپ سب نے سوچنا ہے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں کچھ سوچتی ہوں کہ اس کے لیے ہم کس طرح سے اس کو اپنے اندر پختہ کر سکتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ یہ ہمارے اندر راسخ ہو جائے, اور پھر اس کو کس طرح سے ہمیں آگے پہنچانا ہے تاکہ ہمارے ایز اے سوسائٹی ہمارے دلوں کے اندر یہ وسعت پیدا ہو جائے کہ ہمارے دل معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بعض اوقات یہ, کیونکہ یہاں پہ رکنا بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پورا جو ٹاپک ہے یہ اسی چیز پہ بیسڈ ہے, حسد کے اوپر بیسڈ ہے, انا کے اوپر بیسڈ ہے, میں کیوں اس سے کم تر چیز کو اختیار کروں, یہ ان سب چیزوں پہ بیسڈ ہے. تو یہاں پر میں ایک اور چیز پہ رکنا چاہوں گی کہ بعض اوقات انسان کا دل کسی انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا. اب یہاں پر یہ کتنے چھوٹے سے لیول سے سٹارٹ ہوا کہ بھائی میں نے ایکسیپٹ نہیں کرنا جو مجھے دیا جا رہا ہے, مجھے وہ چاہیے جو میرے لیے بیسٹ ہے. وہ ایک فیلنگ آئی, اور ہر انسان کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے کہ مجھے اپنے لیے بہترین چیز چاہیے, جیسے قابل کے اندر آئی. لیکن وہ اتنی پروان چڑھ گئی کہ اس نے پھر اپنے بھائی کی کسی بھلائی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, اور آخر کبیرہ گناہ کی طرف چلا گیا, قتل. تو یہ کس طرح سے سیڑھی بائی سیڑھی چلتا ہے, تو یہاں اس پہ رکنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اب کیا ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دلوں سے دورتیں نہیں نکلتی, ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں ہوتے. وہ چاہے فیملی سرکل ہے, وہ چاہے پبلک سیکٹر ہے, وہ چاہے کسی ایسی جگہ پہ کام ہم کر رہے ہیں ایز اے کسی بھی امپلائی کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے, لوگ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان کی برائی کو کانسٹنٹلی ریپیٹیشنز کے ساتھ بیان کرتے رہنا. وہ چاہے آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں, بار بار اس کی برائی کو, جو اس نے کچھ غلط کر دیا, جو اس سے غلطی سے ہو گیا, اس کو بار بار بیان کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا, سننے والے کے دل اور دماغ میں وہ چیز آپ کہہ لیں پیوست ہو جائے گی, وہ چیز اس کے دل میں راسخ ہو جائے گی کہ واقعی یہ انسان ایسا ہی ہے. اب نہ صرف آپ کا دل میلا ہے بلکہ اس انسان کا بھی دل میلا ہو گیا. جس طرح قابیل کے گناہ کا انجام
پوری انسانیت کے اوپر ہے جو آج تک قتل کرے گی. تو اسی طرح میں نے دل میں جو ایک کیڑا پالا, وہ جو ایک آپ کہہ لیں گرج کا, اب جب میں نے اس کو ڈسکس کیا اور ریپیٹیشن سے ڈسکس کیا, ایک اور انسان کا دل خراب ہوا, پھر ایک اور انسان کا دل خراب ہوا, تو یوں پورا گھر اس کا شکار ہو جاتا ہے. اس کا جو وبال کس کے اوپر, اس ایک انسان کے اوپر ہے. اور یہ ہماری بہت عادت ہوتی ہے کہ ہم ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اس چیز کو بہت ڈسکس کرتے ہیں. جو چیز ایک انسان کے ساتھ گزری ہے یا اس کو لگ رہا ہے, کیونکہ ہر انسان اپنے لینس کے مطابق چیزوں کو ویو کرتا ہے, تو جو انسان کے ساتھ ہوا ہے اس کو کسی صورت اپنی اولاد کے ساتھ ڈسکس نہ کریں. اپنے رشتہ داروں کی برائی اپنی اولاد کے ساتھ مت کریں, اس کو مت ڈسکس کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد دنیا کی بہترین اولاد ہوگی, تمام والدین میں سے بہترین اولاد ہوگی, جس کے دل میں انسانیت کی محبت ہوگی, لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوگا, اور وہ پارشنیٹ نہیں کرے گی کہ مجھے اس کو فائدہ پہنچانا اور اس کو نہیں پہنچانا. جبکہ وہ اولاد کی جس کے سامنے کانسٹنٹلی گرجز کو انڈورس کیا گیا ہے, اس کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے ڈسکشنز کر کے, یہ وہ اولاد ہے جو کسی صورت کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی. پھر وہی ہوتا ہے جو پہلے گزر چکا ہے. تو لہٰذا پیچھے روٹ کاز کیا ہے, دلوں سے کینہ نہ نکلنے کی, ان کو بار بار ان کی یاد دہانی کرنا اپنے دل میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی. تو اس کا وبال اس انسان پر بھی ہے, اور جن کے ساتھ وہ ڈسکشن ہو رہی ہے ان کا وبال بھی اس انسان کے اوپر ہے. تو یہ بہت سیریس میٹر ہے, بہت سیریس میٹر ہے. اس کو اگر انسان نہیں سیریس لیتا تو یہ وہ انسان ہے کہ جو کینہ لے کر اس دنیا سے جاتا ہے, اور جس دل میں کینہ وہ جنت کے لائق وہ دل نہیں ہے. اور ہم میں سے کون وہ شخص ہے کہ جس کا دل کینے سے خالی نہیں ہے؟ ہر شخص کے اندر کسی نہ کسی لیول کا کینہ موجود ہے. تو لہٰذا اس کو خود ہی ختم کرنا ہوگا, اپنے دلوں کو پاک کرنا ہوگا, اور اس کی بہترین سولوشن ہے. لیکن اس سولوشن کو میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس نہیں کر رہی, وہ سولوشن میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گی ابھی اینڈ پہ فیڈ بیک کے ٹائم, کہ آپ بتائیں کہ کس طرح سے اپنے دل کو, یہ بہت ہی کوئی فیری ورلڈ نہیں ہے کہ نہیں جی الحمدللہ میرا دل تو پاک ہے, میں معاف کر دیتی ہوں بڑی آسانی سے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مجھے کچھ کہے نہ کہے. نہیں, ہر انسان کو فرق پڑتا ہے, اور پڑھنا چاہیے, جب دل ہے تو پڑے گا. لیکن اپنے دل کو کس طرح پاک کرنا ہے, اس چیز سے اپنے دل کو کیسے صاف کرنا ہے کہ ہم اس کو لیٹ گو کر کے اپنے مقصد کو جاری رکھیں, ہم کڑتے نہ رہیں, بلکہ اس کو لیٹ گو کر کے اپنے مقصد کو فوکس کریں, اور راستے میں چلتے چلے جائیں. تو وہ کیا طریقے ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ ایک وہ طریقہ ہے جو انشاءاللہ بہت ویلڈ ہے, اور پرسنلی میں اس کو بہت زیادہ میں نے اپنی زندگی میں اس کو لایا ہے, اور میں نے جب اس کو اپنی زندگی میں لایا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے دل بالکل اس انسان کے لیے پاک ہو گیا. اب اس انسان کے لیے دل اچھا ہی سوچتا ہے, اور اس انسان کے لیے لٹرلی ترس آنے لگتا ہے انسٹیڈ آف گرج نہیں آتا, غصہ نہیں آتا, بلکہ ترس آنے لگتا ہے. وہ کیا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اینڈ پہ ڈسکس کریں گے, لیکن آپ کی ڈسکشنز کے بعد. تو اب کیا ہے کہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے ہمیں, آیت نمبر 30, بس اس سے 29, میں تو چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے. ظالموں کا یہی بدلہ ہے. بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا, اور اس نے اسے قتل کر ڈالا, جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا. اب فائنل سٹیپ کیا تھا کہ حسد سے کرتے وہ کیا ہو گیا, قتل کے اوپر آ گیا, اور اس نے قتل کر دیا. تو لہٰذا حسد کا انجام کیا ہے کہ انسان آہستہ انسان کا نقصان چاہنے لگتا ہے. پھر اس انسان نے تو قتل کر دیا, لیکن عام طور پر اگر قتل نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ یہ انسان میری زندگی میں کبھی نہ آئے. تو لہٰذا کبیرہ گناہ جو ہے یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے, جو نوٹس لیتے ہیں, جو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں چیزوں کو, میک شور آپ یہ پوائنٹ لکھ لیں کہ کبیرہ گناہ آسان راستہ بنا دیتے ہیں صغیرہ گناہوں کے لیے. ایک ایسا بھی انسان ہے جس کے لیے صغیرہ گناہ کرنا بھی ایک محال ہے, بہت مشکل ہے, وہ گناہ نہیں کر سکتا, اور اگر کرتا ہے تو اتنا اس کے دل میں ایک غم آتا ہے, اتنا غم آتا ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن صغیرہ گناہ انسان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں, کبیرہ گناہ انسان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں صغیرہ گناہوں کے لیے. اور یہ جو حسد ہے یہ کبیرہ گناہ ہے, اور یہ حسد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد عنقریب تمہارے اندر وہ بیماریاں آنے لگیں گی جو تم سے پہلے قوم کے اندر آئیں, تو اور تم میں حسد آئے گا, اور یہ حسد مونڈ دینے والا ہے. میں نہیں کہتا کہ تمہارے بالوں کو مونڈ دینے والا ہے, بلکہ تمہارے ایمان کو مونڈ دینے والا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہمارے دلوں میں گرجز ہیں یہ گویا کہ ہمارے ایمانوں کو مونڈ رہے ہیں. جیسے ایک سیخ ہوتی ہے نا, سیپ ہوتی ہے, کیا اسے کہتے ہیں جو دروازوں کو کھاتی ہے,
وہ دروازے کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے. باہر سے اس کی باڈی بڑی خوبصورت ویل بلڈ ہے, لیکن اندر سے وہ دروازہ جب بجائیں گے آپ اس دروازے کو, تو آپ کے پاس ایک وہ آواز جو پروڈیوس ہوگی وہ اس بات کو ڈپیکٹ کر رہی ہے کہ آواز کھوکھلی ہے. تو گویا کہ ہم باہر سے بڑے خوبصورت ہیں, بڑے ریچولز ادا کر رہے ہیں, نمازیں, روزے, کلاسز لے رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ہر انسان کو ہم عیادتیں بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, لیکن جب اس کو کھٹکایا جائے اور اندر جب جھانکا جائے تو اس ایمان کی ورث ہی نہیں, اس عمل کی ورث ہی نہیں, کیونکہ دل کے اندر میل ہے, دل کے اندر گندگی ہے, دل کے اندر دوسرے انسان کے لیے اچھائی کا, بھلائی کا جذبہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دلوں کو کی صفائی کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیا جائے. ریچولز انسان ادا کرتا ہے, ہر انسان ادا کرتا ہے, نمازیں روزے ہر انسان کر رہا ہے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق, اپنی اپنی سمجھ کے مطابق, لیکن یہ جو دلوں کی صفائی ہے یہ صرف اور صرف تب ممکن ہے جب واقعی ڈیلیبریٹلی اس کے لیے کوشش کی جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکے, یعنی لاش کو چھپا دے. وہ کہنے لگا, ہائے افسوس, کیا میں ایسا کرنے سے بھی گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا, پھر تو بڑا ہی پشیمان و شرمندہ ہو. اب جب اس کو قتل کر دیا تو اب یہ وے آؤٹ تلاش کر رہا تھا کہ میں کس طرح اس کی لاش کو چھپاؤں, لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو طریقہ سکھایا, ایک کوے کی مثال کی, کہ کوے نے بھی دوسرے کوے کو ختم کیا, اور پھر اس کوے کو قتل کرنے کے بعد اس اپنی بیک سے زمین کے اندر آپ کہہ لیں قبر کھودی, اور اس کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے بعد مٹی ڈال دی. تو یوں اس کے پاس ایک طریقہ آیا کہ میں کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہوں. اور آج بھی ہم وہی طریقہ فالو کرتے آ رہے ہیں کہ جسموں کو زمین کے اندر ہم اسی طرح چھپا دیتے ہیں جب وہ اس دنیا سے فانی ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس کہ میں اتنا زیادہ میں گزرا ہو گیا ہوں کہ مجھے اتنا بھی نہیں پتا چل رہا کہ میں اس لاش کو کیسے زمین کے اندر چھپاؤں. اور پھر وہ کوے سے مثال لے رہا ہے, تو وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے, اور پھر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا. یعنی ایک سڈن ڈیسیجن جو آپ کو ایک آگ ہے, یہ جو حسد ہے, یہ جو گرج ہے, یہ جو بغض ہے, یہ ایک آگ کی طرح, یہ ایک انگارہ ہے. یہ انگارہ انسان کو جلا کے رکھ دیتا ہے. کس چیز کو؟ انسان کے آؤٹر سیلف کو نہیں, انر سیلف کو, انسان کے ایمان کو. تو لہٰذا یہ انسان بہت شرمندہ ہو رہا تھا, لیکن بات کی شرمندگی کا کیا فائدہ. تو یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ حاسدوں کے لیے, بغض کرنے والوں کے لیے اور جاہلوں کے لیے بہت آسان ہوتے ہیں. جاہل کون انسان ہے؟ جاہل وہ انسان ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم نہیں, جو اس قرآن سے نہیں جڑا, جس کے پاس اس قرآن کا فہم نہیں, جو اس قرآن کے اندر جانا ہی نہیں چاہتا, اس قرآن کی آیات کو پہچاننا ہی نہیں چاہتا. اب اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا حق ہے, کیا باطل ہے, کیا ڈوز ہیں, کیا ڈونٹس ہیں, کس طرح اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اسے تو پتہ ہی نہیں. تو یہ گویا کہ یہ انسان جاہل ہے. اب دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس بڑی بڑی سیویز ہیں, اس کی سیوی بڑی لوکریٹو قسم کی ہے, اس کی جاب بڑی لوکریٹو قسم کی ہے, اس کے پاس بہت سارا مال ہے, لیکن اس کے پاس اپنے ہی شریعت, اپنے ہی دین, اپنی ہی کتاب کا علم نہیں. تو گویا کہ یہ اللہ کے ہاں ایک جاہل انسان ہے, جس کے اس دنیاوی علم کی کوئی ورث اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے. لیکن ایک ایسا انسان کی جس کے پاس دنیاوی علم اعلیٰ اور دینی علم بھی اعلیٰ, تو یہ وہ انسان ہے جو ورتھ فل ہے, اور یہ اللہ کے ہاں ایک عالم ہے. ہمارے ہاں عالم کچھ اور ہوتی ہے نا, کچھ اور. ہمارے ہاں عالم وہ ہے کہ جس نے 8 سال کا 10 سال کا کورس کیا ہے, یہ وہ عالم ہے. لیکن اللہ کے ہاں وہی عالم ہے کہ جس نے اس علم کو اپنے عمل میں لا کر ثابت کیا. تو لہٰذا اب چونکہ اس کو طریقہ, یہ جاہل تھا کہ اس کو طریقہ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی کو دفن کیسے کرنا ہے, اور دوسرا اس نے حسد بھی کیا اور بغض بھی کیا. تو دونوں چیزیں جب ملی تو اس نے اس کو کبیرہ گناہ یعنی قتل کی طرف راغب کیا. تو یہ بات بڑا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ زیادہ جو کبیرہ گناہوں کی ریشو ہے وہ کس, اور آپ نے خود بھی تو دیکھا ہے نا, ہم خود وٹنس کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی ریشو کون سی سوسائٹی میں زیادہ ہے. جہاں پر بغض بہت زیادہ ہے, جہاں معاف کرنے کی کیپیسٹی بالکل نہیں ہے, جہاں پر لوگوں کو ان کی اصلاح کی طرف نہیں ابھارا جاتا, اور دوسرا وہ جاہل ہے, نہیں ان کو کتاب سے نہیں جوڑا جا رہا. تو اس چیز کا ذمہ کس نے لینا ہے؟ میں نے اور آپ نے لینا ہے. ہم سے اپنی اپنی ریت کے بارے میں سوال ہوگا, لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے. تو لہٰذا یہ چیز یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت ہم کنٹینیو کرتے ہیں نیکسٹ. اب اس آیت کے اندر انسانی جان کی جو قدر و قیمت ہے, اور جو اس کا وقار ہے, اور انسان کی عزت کا, اس کی عصمت کا, اس کی جان کا وقار جو ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی قیمتی جان ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتنی تکریم ہے, اس کی کتنی عزت ہے, اس بات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قتل ہو
कि वो किसी का कातिल हो या ज़मीन में फ़साद मचाने वाला हो, कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी एक की जान बचा ले, उसने गोया तमाम लोगों को ज़िंदा कर दिया। और उनके पास हमारे बहुत से रसूल ज़ाहिर दलीलें लेकर आए, लेकिन फिर उसके बाद भी उनमें से अक्सर लोग ज़मीन में ज़ुल्म और ज़्यादती और ज़बरदस्ती करने वाले हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं है, बल्कि हर वो इंसान जो इस किताब से हदायत लेना चाहता है, हर उस इंसान के लिए बात वाज़ेह कर दी गई है जिस इंसान ने उस इंसान को कत्ल किया कि जो बेकसूर था, जो कातिल नहीं था, दूसरा वो फसादी नहीं था। आयत में यही आ रहा है, वो कातिल नहीं था, वो फसादी नहीं था। इन दो ये चीज़ें उसके अंदर थी नहीं, और इसके बावजूद उसको कत्ल कर दिया गया। तो गोया कि उसने तमाम इंसानियत को कत्ल किया। तो यहाँ पे इंसानियत का जो वक़ार है वो बताया जा रहा है कि इंसानी ज़िंदगी अल्लाह ताला के यहाँ कितनी कीमती है, और वो इंसान है जिसने किसी इंसान की जान बचा ली। तो लिहाजा इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, किसी इंसान की जान बचाने में किसी का इलाज करवा देना। एक इंसान गरीब है, वो इलाज करवा ही नहीं सकता, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं। तो अगर मैं और आप, जिनको अल्लाह ताला ने माल दे रखा है, हम कुछ माल देकर उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो जाकर अपना इलाज करवाए, तो ये वो इंसान है कि जिसकी ज़िंदगी अब बच रही है। उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल सकता है। तो गोया कि ये वो इंसान है जिसने तमाम इंसानियत की जान बचा ली। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात होता है कुछ लोग इलाज भी करवा लेते हैं, लेकिन बाद में जो दवा उनको दी जाती है, उस दवा को कंटिन्यू नहीं कर पाते, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास जो है वो इतनी इस्तात नहीं है कि वो उस दवा को ले सकें। तो लिहाजा कुछ लोगों की, हम हर इंसान को नहीं उसके वाली बन सकते, लेकिन अपने इर्द-गिर्द जो हमारे मोहल्ले में है, जो हमारे रिश्तेदारों में है, जो हमारे सर्कल में है, और हमारे सर्कल में अल्लाह ताला ने किन लोगों को शामिल किया है, 40 घर राइट साइड पे, 40 घर लेफ्ट साइड पे, 40 घर आगे के, 40 घर पीछे के। और अपनी-अपनी हम हालतें देखिए, हमें अपने साथ वाले घर का नहीं पता होता। हम झाँक कर नहीं देखते कि वहाँ पर क्या हो रहा है। चाहे हम अपनी बरादरी में देख लें, चाहे हम अपने मोहल्ले में देख लें। तो लिहाज़ा एक ऐसा इंसान है जो दवाई लेने की इस्तात नहीं रखता, उसको दवा ले देना या उसकी एक ज़िम्मेदारी ले लेना कि हाँ भई ये जो दवा है ना, ये ज़्यादा महँगी है, ये 5000 की है, 4000 की, तो हाँ, ये मंथली मैं तुमको लेके दे सकता हूँ। एक ओथ उसके साथ बाँध लेना। तो ये वो इंसान है कि जिसने इंसानियत की जान बचाने का एक ज़िम्मा लिया है अल्लाह ताला के लिए, तो अब अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बरकत डालेगा, लेकिन ईमान के साथ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये वो इंसान है, गोया उसने तमाम लोगों को ज़िंदा किया, और उनके पास हमारे बहुत सारे रसूल ज़ाहिर दलीलें लेकर आए, लेकिन फिर उसके बाद भी उनमें से अक्सर लोग ज़मीन में ज़ुल्म और ज़्यादती और ज़बरदस्ती करने वाले हैं। और जो लोग अल्लाह ताला से और उसके रसूल से लड़ें और ज़मीन में फ़साद करते फिरें, उनकी सज़ा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएँ या सूली चढ़ा दिए जाएँ, या मुखालिफ जानिब से उनके हाथ-पाँव काट दिए जाएँ, या उन्हें जलावतन कर दिया जाए। ये तो हुई उनकी दुनियावी ज़िल्लत और ख्वारी, और आखिरत में उनके लिए बड़ा ही भारी अज़ाब है। अब आप देखें कि हर आयत के अंदर किस बात को अलाम किया जा रहा है, किस बात को हाइलाइट किया जा रहा है। वो इंसान बेनमाज़ी था, रोज़े नहीं रखता था, हज नहीं करता था। रिचुअल्स अपनी जगह है, अब ये नहीं हम कह सकते कि भाई रिचुअल्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, रिचुअल्स की इम्पोर्टेंस है, लेकिन यहाँ पर हर जगह लोगों के हकूक़ की बात आ रही है कि इंसानियत को किसी सूरत जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरी ज़ात से या आपकी ज़ात से। बल्कि एक अपनी ज़िंदगी का एक प्रिंसिपल रखें कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बस मकसद बना लिया कि मुझे लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है। जो इंसान मुझे किसी काम का कहे या किसी चीज़ का कहे, तो मैंने उसके आगे ना नहीं करनी, एक्सेप्ट ये कि बहुत मजबूरी हो। जब इंसान किसी के लिए भलाई का करता है, वो पलट के फेर खा के आप ही की तरफ आएगी, इस नियत से उसको स्टार्ट कर लें। इसी नियत से ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि हम किसी इंसान के साथ भलाई का इरादा कर लें, फिर वो चाहे आप दवा की सूरत में किसी इंसान का ज़िम्मा ले लें, फिर चाहे किसी इंसान की इलाज की सूरत में उसका ज़िम्मा ले लें, किसी इंसान को महीनावार लिबास पहनाने की सूरत में ज़िम्मा ले लें, किसी इंसान को माहाना जो राशन होता है वो देने की फ़ॉर्म में आप उसका ज़िम्मा ले लें। यानी कोई भी फ़ॉर्म अपने-अपने तौर पे इख्तियार करें, कोई भी फ़ॉर्म, ठीक है? ये बात अपने पास लिख लें कि मेरी ज़ात से किस तरह इंसानियत को फ़ायदा हो रहा है। ये इंशाअल्लाह ताला असाइनमेंट भी हम रखेंगे, लेकिन मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि जिसके अंदर ज़हन बड़ा एक्टिव है, मेरा भी और आपका भी। तो हमें सोचना है कि मेरी ज़ात से मेरे इर्द-गिर्द के लोगों को, इर्द-गिर्द में आप पूरा सिटी मत लाएँ, आप अपने कुछ घर मुंतखब कर लें कि इन लोगों को या किन लोगों को मेरी ज़ात से फ़ायदा हो रहा है और किस-किस तरह फ़ायदा हो रहा है, आप किस तरह पहुँचा रहे हैं फ़ायदा।
ٹھیک ہے. اس چیز کے اوپر لازمی سوچنا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں ڈسکشن لازمی رکھنا چاہتی ہوں. وہ اس لیے کہ اس میں کوئی ریاکاری دکھاوا نہیں کرنا, بلکہ اس میں رغبت آئے گی. اینڈ بلیو می, جب آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو اس سے دوسرے انسان کے ذہن میں بہت سارے دروازے کھلتے ہیں, بہت سارے دروازے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ کے ساتھ ایک چینل شیئر کرنا ہے یوٹیوب کا, اللہ کرے مجھے یاد رہے, تو اس کے اندر کس طرح سے انسانیت کی خدمت کا جذبہ بیدار کیا جا رہا ہے, یہ میں نے بیسیکلی اس چینل کے تھرو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو آپ نے اس چیز کو لازمی اپنی لائف اسٹائل میں رکھیں کہ ڈیلی کی ان کی ایک ویڈیو لازمی دیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی سیلف سینٹرڈ لائف اسٹائل سے کس طرح نکلنے لگیں گے, اور آپ کے اندر کتنا زیادہ ترس آنے لگے گا انسانیت کے لیے, اور جو خدمت کا جذبہ ہے وہ انسان کے اندر کتنا آنے لگتا ہے, اور پھر انسان دعا کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے استعمال کر کہ میں تیرے لوگوں کو مدد پہنچاؤں. اور پھر انسان اسی کے لیے مال بھی مانگتا ہے. ہم مال مانگتے ہیں نا اللہ سے, اللہ ہمیں مال دے, ہمارے مال میں اضافہ فرما. لیکن یہ جو انسان ہے کہ جس کے زندگی میں ایک موٹو بن گیا ہے کہ اس نے انسانیت کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, تو یہ انسان کہتا ہے کہ اللہ مجھے اس لیے مال دے کہ میں تیرے لوگوں کی مدد کر سکوں. اب وہ انسان دیتا چلا جا رہا ہے, لیکن اس کے بعد تھام ہی نہیں رہا, اس کے بعد روک ہی نہیں رہا, کیونکہ اس نے ایک مقصد کو اڈاپٹ کر لیا جو واقعی جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. تو لہٰذا یہ سوال ہر ایک انسان کے لیے ہے کہ میری ذات سے لوگوں کو کس طرح فائدہ ہو رہا ہے. میں ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں, علاج کی صورت میں, راشن کی صورت میں, کسی انسان کو دوا دینے کی صورت میں, کسی انسان کو لباس پہنانے کی صورت میں, کسی انسان کو منتھلی کچھ نہ کچھ دے دینے کی صورت میں, لیکن اس سب کے بدلے میں بے لوث ہو کر اس کو دوں گا. مجھے اس کے بدلے اس انسان سے کوئی آپ کہہ لیں کہ فزیکل ورک نہیں چاہیے. ہم جب کسی انسان کی مدد کرتے ہیں نا, کیونکہ مدد زیادہ تر غریبوں کی جاتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان سے اپنے برتن دھلوائیں گے, اپنے گھر کا پوچھا کروائیں گے, اپنے گھر کی صفائی کروائیں گے, اور ہم اس کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. یہ وہ انسان ہے کہ گویا کہ اس نے چھپے انداز سے احسان جتلا دیا, اور وہ اگلا انسان بڑے حق سے آپ کی, بڑے خوشی سے آپ کی خدمت کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے کچھ نہ کچھ یہ دے گا. تو لہٰذا بے لوث ہوگا کہ مجھے اس انسان سے کچھ بھی نہیں چاہیے, کوئی فزیکل ورک نہیں چاہیے. مجھے اگر فزیکل ورک چاہیے ہوگا یا تو میں خود کروں گا یا میں کسی کو ہائر کر لوں گا, لیکن جس کی میں مدد کر رہا ہوں مجھے اس سے کوئی فزیکل ورک نہیں چاہیے, مجھے اس سے کوئی کام نہیں چاہیے, اس کی کوئی آسانی نہیں چاہیے. کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے, ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کے اوپر احسان کرتے تھے تو اس کے دیوار کے سائے پہ بھی نہیں بیٹھتے تھے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو یوں لگے کہ میرا یہ اس کے اوپر احسان, اس کو یہ نہ لگے کہ میں اس کے اوپر احسان جتلا رہا ہوں. اور بعض اوقات تو سلام بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں اس کو یہ نہ لگے کہ میں احسان جتلا رہا ہوں. اور جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو پھر اس کا یہ بھی رول بتایا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں نہ دیکھا جائے, کہ وہ جو ایک آنکھوں کے اندر جو ایک مسکنی ہے وہ انسان کے اندر کبر کا بیج نہ بو دے کہ ہائے میں تو کتنا دینے والا بن گیا. تو گویا کہ دینے کی صرف بھی اللہ ہی دیتا ہے, اور اس کے لیے اللہ چنتا ہے. تب ہمیں اپنے ورتھ کو پروف کرنا ہے, چھوٹے چھوٹے بیبی اسٹیپ سے آغاز کرنا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے کہ میری ذات سے انسانیت کو کس طرح فائدہ ہو رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیں یہ آیت جو بتا رہی ہے کہ کیا کیا سزائیں ہیں, کہ ان کو قتل کر دیا جائے, یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے, یا ان کی مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیا جائے, یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. اور یہ تو صرف دنیاوی سزا ہے, آخرت ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. جرم کیا ہے, اب اس کو ہم آیت کو سمجھیں گے اس کے بیک گراؤنڈ سے, اس کا شان نزول کیا ہے. شان نزول میں یہ آتا ہے کہ دو قبیلے تھے, عقل اور ارینا. ابھی آپ اس کو سمجھ لیں, لیکن جب میں تفصیل بھیجوں گی تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. دو قبیلے تھے, عقل اور ارینا. اب یہ کیا ہوا کہ یہ لوگ مسلمان ہوئے, ان کے کچھ لوگ, اور یہ مدینہ میں آئے, لیکن جو مدینہ کی آب و ہوا تھی وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہی تھی. تو لہٰذا اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مدینہ کے باہر جو ہے وہ صدقے کے کچھ اونٹ پڑے ہوئے ہیں, یہ ان کا پیشاب اور ان کا دودھ پئیں. تو لہٰذا اس کے ذریعے سے, اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, اس ڈیبیٹ میں مجھے نہیں پڑھنا, میں آپ کو صرف اس کانٹیکٹ سے جوڑنا چاہ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ وہ اونٹوں کا دودھ اور اونٹوں کا پیشاب پی لیں, تو جس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے گا. تو اب کیا ہوا, یہ صحیح بخاری کا میں آپ کو بتا رہی ہوں, صحیح بخاری سے. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی. تو اب کیا ہوا کہ چند دنوں کے بعد جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو اونٹوں کے رکھوالے تھے اور جو اونٹوں کے چرواہے تھے, انہوں نے ان سے اونٹ چھین لیے, ان کو قتل کر دیا, ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں, اور خود بھی مرتد ہو گئے. اب دیکھیں اتنا بڑا احسان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کیا اور ان کو ایک وے آؤٹ بتایا, تو انہوں نے, کیونکہ یہ وہ انسان ہوتے ہیں جن کے اندر انسانیت کی کوئی بھلائی نہیں ہوتی, جو انسان نما درندے ہوتے ہیں, اسفل السافلین ہوتے ہیں, دیکھنے میں وہ آپ کو انسان لگ رہے ہیں, لیکن اصل میں ان کے دلوں میں جانور جیسی صفات ہیں کہ جو صرف لوگوں کو پھاڑنا اور کھانا جانتے ہیں.
उनके अंदर एहसास का जज्बा नहीं है। इन्होंने क्या किया, मुर्तद हो गए, इन्होंने उनको कत्ल कर दिया, उनसे उनके ऊँट छीन लिए और उनकी आंखों में सलाइयाँ फिरवाईं और जिसम यानी उनको अजियत देकर उनको ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ कि जब ये मामला जिसकी इत्तला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे आदमी दौड़ाए और उनको ऊँटों समेत पकड़ लिया। अब क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही सजाएं उनको दी कि उनके हाथ पैर मुखालिफ जानिब से काट डाले गए और उनकी आंखों में भी गर्म सलाइयाँ फिरवाई गई, क्योंकि उन्होंने भी उन चरवाहों के साथ ऐसा ही किया था। और फिर उन्हें धूप में डाल दिया गया, यानी पब्लिकली उनके साथ ये किया गया, हत्ता कि वो मर गए। तो लिहाजा इनकी क्या सही बुखारी में इवन उनके जुराइम का भी जिक्र है कि उन्होंने क्या किया था। इन्होंने सही बुखारी में आता है कि उन्होंने चोरी भी की, यानी इन्होंने ऊँट छीने तो चोरी की, इन्होंने कत्ल भी किया, यानी उन चरवाहों का कत्ल किया, इन्होंने ईमान लाने के बाद कुफर किया यानी मुर्तद हुए, और इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुहारबा किया। अब मुहारबा क्या है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़े से टर्म्स मुश्किल आएंगे, लेकिन परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब मुहारबा क्या है, मुहारबा ये होता है कि किसी भी एक ग्रुप का, किसी भी एक ग्रुप का या मुनज़्ज़म और मसलह ग्रुप का, यानी कि कोई ऐसा ग्रुप है जो सारा का सारा चार्ज है और एक ही मकसद के ऊपर काम कर रहा है, वो क्या करे कि इस्लामी हुकूमत के अंदर रहकर वो अपने जो राह चलते मुसाफिर हैं और जो राह चलते काफिले हैं उनके ऊपर हमला करे, उनको उनको कत्ल करे, उनको लूटे, उनको कसूटे और उनको अगवा करे। तो ये वो जत्था है कि जिसने मुहारबा किया है अपनी स्टेट के खिलाफ, और उस वक्त हेड ऑफ द स्टेट कौन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो उनके खिलाफ मुहारबा किया। तो उनकी सजा ये है कि इनके या तो इनके हाथ पांव को मुखालिफ से जानिब से काट दिया जाए, या उनको जला वतन कर दिया जाए, या उनको सूली चढ़ा दिया जाए, या उनको कत्ल कर दिया जाए। तो इससे क्या होता है, जब पब्लिकली एक चीज़ की जाती है तो उसका उस क्राइम का रेशो कम हो जाता है। अब इस तरह की जो सजाएं होती हैं, गोया की इन सजाओं में ज़िंदगी है इंसानियत की, यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन जब एक ऐसा इंसान है जो जाहिल है, जिसको पता नहीं कि कुरान का बैकग्राउंड उसे नहीं पता, तो वो एक इसका पस मंजर पढ़े बगैर जब उस आयत को पढ़ेगा तो वो एकदम से उसको कॉन्सेप्ट डिलीवर करेगा कि हाय कुरान के अंदर तो या इस्लाम के अंदर तो सजाएं बड़ी सख्त हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को ख़त्म करने पर तुली है। तो इन सज़ाओं के अंदर ज़िंदगी है कि जब एक इंसान एक जत्था ऐसा काम करेगा और उसको इस तरह सज़ा दी जाएगी तो फिर कई लोग अपने उस पास आ जाएंगे। और आज क्या है कि बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए, बड़े बड़े गैंग्स बने हुए, वो पब्लिकली लोगों को लूट रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, रास्ते से गुजरते हुए वो उनको उनसे हत्या लेते हैं, उनसे पैसे हत्या लेते हैं, उनसे चीज़ें हत्या लेते हैं और बाज़ का तो कत्ल करके चले जाते हैं। लेकिन ना तो इर्द गिर्द के लोग बोल पाते हैं और ना ही जो सोसाइटी जो स्टेट ऑफ द कंट्री है वो उसके ऊपर कोई कदम लेती है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके हम उसके विटनेसेस हैं कि हमारे कंट्री में क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्समेंट इतनी ज़्यादा अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं है, तो क्या होता है कि जराइम के ऊपर काबू पाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। तो इन्हीं सज़ाओं में ज़िंदगी है, लेकिन समझने वालों के लिए। हाँ, जो लोग उससे पहले तौबा कर लें कि तुम उन पर काबू पा लो, यानी कि स्टेट या जज के पास पहुंचने से पहले पहले अगर वो इंसान तौबा कर लेता है तो ये वो इंसान है कि अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया, और लोगों को भी चाहिए कि वो उसे माफ़ कर दे। यकीन मानो कि अल्लाह ताला बड़ी ही बख्शिश वाला और रहम करने वाला है। मुसलमानों, अल्लाह ताला से डरते रहो और उसका कुर्ब तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम्हारा भला हो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने चूंकि बड़े सख्त अहकामात बयान किए हैं तो इंसान को वे आउट चाहिए कि अल्लाह मुझे तो निजात चाहिए। तो निजात के अल्लाह ताला ने क्राइटेरियंस बता दिए। सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह ताला से डरते रहो, तकवा इख्तियार करो। तो तकवा ही सबसे बड़ा मोटिव है जो आपको जुल्म से बचाता है, जो आपको अपने दिल को पाक करने की तरफ मोटिवेट करता है, जो इंसान को बुग़्ज़ से बचाता है, जो इंसान को किसी भी वे ऑफ फॉर्म में नुकसान पहुंचाने से बचाता है। तो इंसान सबसे पहली चीज़ मुसलमानों अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो और अल्लाह ताला का कुर्ब तलाश करो। अल्लाह ताला का कुर्ब तलाश करने से मुराद क्या है, यानी अल्लाह ताला की तरफ वसीला तलाश करो। अब ये जो वसीला का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही आप कह लें कि हमारी सोसाइटी में डिस्टॉर्टेड और मिस इंटरप्रेट किया गया, और उसको इतना मिस इंटरप्रेट किया गया है, इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया गया है कि गोया कि इसने शिर्क की शक्ल इख्तियार कर ली हमारी सोसाइटी में। और इंसान हमें वसीला का कॉन्सेप्ट अभी तक समझ नहीं आ रहा। वसीला से मुराद है ज़रिया, रास्ता, सोर्स। तो यहाँ पर क्या है कि वसीले से मुराद है कि ऐसे अमाल इख्तियार करो कि जो तुम्हें अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला के कुर्ब के करीब करें, जो तुम्हें अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह के कुर्ब के करीब करें। लेकिन हमने उसको कहीं और ले गए, हम उसे कब्र में मदफून मुर्दों के करीब ले गए कि हम उनके पास उनकी कब्रों में जाकर अगर फेरा देंगे, चादर चढ़ाएंगे, हम वहाँ दुआएं मांगेंगे तो उनके वसीले से हमारी दुआएं कबूल होंगी, जबकि ऐसा नहीं है।
ہر وہ عمل جو جو انسان اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنے کے لیے، یہی وسیلہ ہے۔ اور یہاں پہ آیت میں کیا رہا ہے کہ تم اس کا قرب تلاش کرو۔ تو بہت سارے احادیث کے اندر طریقے بتائے گئے، نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا قرب تلاش کرنے کا ایک سورس ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے، صبح شام کے اذکار ہیں، سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بڑی ہی پیاری حدیث ہے جو انشاءاللہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجات اس کے بلند فرماتے ہیں سجدے کی حالت میں، اور دوسرا اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں سجدے کی حالت میں۔ تو اب امیجن کر لیں کہ ہمارے سجدے کتنے مائنیوٹ اور کتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم ان میں دعا بھی نہیں مانگتے۔ سجدوں کی حالت میں سب سے زیادہ دعاؤں کی کثرت کی جائے اور ان کو لمبا کیا جائے، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے یا تو درجات بلند فرماتا ہے یا گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بھیجوں گی۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے رب کے قریب، یہ بھی ایک قرب کو پانے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک عورت اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ایک ایکسیپشن دی کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہے اور یہ قرب تلاش کرنے کا ایک سب سے بڑا سورس اینڈ وے آؤٹ ہے۔ پھر اسی طرح دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی کیا کوئی وسیلہ مانگنا جائز ہے؟ جیسے ہم وسیلہ مانگتے ہیں نا، اس کے صدقے، اس کے صدقے، اس کے صدقے یا وسیلہ، تو لہٰذا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی آیت میں بتا دیا کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں اپنے بندے سے کہ بہت قریب ہوں اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، بس ان کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں۔ یہ آیت لٹرلی یہ الفاظ ہیں، بس ان کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ کیا ہے؟ رب کی بات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو کنسیڈر کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ تلاش کرنا۔ تو دعاؤں کو قبولیت کے لیے کوئی ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، اپنی نیکیوں کا وسیلہ دے سکتا ہے انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا وسیلہ دے سکتا ہے، درود شریف پڑھ کے اس کا وسیلہ دے سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے ہمارے دلوں میں اس محبت کا وسیلہ دے سکتا ہے، کسی انسان کا نہیں بلکہ وہ جو محبت، وہ جو جذبات، وہ جو نیکیاں ہیں ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ اور اس بات کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جب 3 لوگ ٹریپ ہو گئے تھے انہوں نے کس طرح نجات پائی تھی اس ٹریپ سے، جو پہاڑی کے اندر بلاک ہو گئے تھے اور پھر پتھر نے اس پہاڑی کو بلاک کر لیا تھا، انہوں نے اپنی نیکیاں یاد کی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر ہٹاتے گئے تھے جب تک کہ وہ کھسک گیا اور ان کے لیے راستہ پیدا ہو گیا۔ تو لہٰذا یہی چیز یہاں پر کلیئر کی جا رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم ایک مقام ہے وسیلہ، اس کی دعا کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا، یعنی وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میرے لیے بنایا گیا ہے، تو میں اس کے لیے سفارش ہر حال میں کروں گا۔ تو اسی لیے اذان کے بعد ہر حال میں یہ دعا جب کبھی بھول جائے تو اس کو یاد کر لیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس کے بعد ہے انک لا تخلف المیعاد، یہ جو ہے یہ اس دعا کے اندر ایڈیشن ہے، خود ساختہ چیز ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ یہاں تک پڑھنا ہے، انشاءاللہ میں بھیج بھی دوں گی، لیکن اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ جو لاسٹ بالکل پورشن ہے وہ خود ساختہ ہے، وہ خود سے ایڈ کیا گیا ہے، وہ حدیث کے اندر نہیں ہے۔ حدیث یہاں تک ہے، مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ زمین میں ہے، دیکھ لیتے ہیں کتنا رہتا ہے، اچھا کچھ 2-3 آیتیں رہ گئی، جلدی سے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ زمین میں ہے بلکہ اس کے اچھا یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے بلکہ اس کے مثل اور بھی ہو تو وہ سب کو قیامت کے دن عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ممکن نہیں، اور ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، اور نہ ہی ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر کفار کے لیے ہے کہ یقین مانو کہ کافروں نے جو کچھ کیا اور زمین میں جتنا کچھ ہے اگر وہ اس کے مثل اور بھی لے آئیں اور وہ قیامت کے دن عذاب کو چھڑانے کے لیے اس کو فدیے میں دینا چاہیں تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے، ان کے لیے تو دوامی عذاب ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار۔ جب بھی اس طرح کی آیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پورا
قرآن قیام کے اندر پڑھ جایا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں حدیث موجود ہیں. اور بعض اوقات پوری صورتیں سورہ نساء سے شروع کیا، ختم کیا، سورہ آل عمران سے شروع کیا، اور رینڈم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صورتیں پڑھا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ صحابی کہتے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکتے تھے کیونکہ ان کو لطف آتا تھا. اور صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ ہر آیت کے جس کے اندر جنت کا ذکر آتا اس پہ رک جاتے اور اس کی دعائیں کرتے، اور ہر وہ آیت کے جہاں وہ جہنم کا ذکر آتا اس پر رک جاتے اور جہنم سے پناہ مانگتے. تو قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو بڑا ہی اٹینٹیولی کی جائے کہ جب قرآن جنت کا ذکر آ رہا ہے تو اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اور جب جہنم کا ذکر آئے تو اللہم اجرنی من النار. یہ قرآن کو پڑھنے کا ایک ایتھک ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ لازمی دعا ہے اللہم اجرنی من النار. پھر اسی طرح ہم نے ایک اور دعا بھی سیکھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو دعا سیریز ہے اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہمیں قرآن سے لنک کرتی ہیں وہ تو لازمی آپ کو یاد ہو جائیں گی اگر آپ اس کو سیریسلی لیں گے انشاءاللہ. تو ایک اور بڑی پیاری دعا ہے جو ہم پیچھے سورہ آل عمران میں سیکھ کر آئے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے جہنم سے پناہ کی دعا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ان ساعت مستقرا ومقاما. کہ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے کہ وہ تو چپک جانے والا عذاب ہے، وہ بدترین جگہ ہے. تو لہٰذا یہ جو دعائیں ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ ہم ان کو لنک کریں ہر اس پیسج سے کہ جہاں پر ان کا ذکر آ رہا ہے. اب یہاں پہ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی؟ تو وہ جواب دے گا کہ یا اللہ یہ تو بدترین آرام گاہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیے میں دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ تو وہ شخص کہے گا ہاں یا رب. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تو اس سے بھی بہت کم تجھ سے مطالبہ کیا تھا مگر تو نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. یہ صحیح بخاری کی، یہ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ دنیا بھر کا سونا تو فدیے میں دے دے اور تجھے نجات مل جائے؟ تو وہ کہے گا ہاں یار اب میں چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بہت زیادہ ہے، دنیا میں تو تجھ سے بہت کم طلب کیا گیا تھا لیکن تو نے اس کی پرواہ نہیں کی. آج ہمیں کتنے طریقے سکھائے جا رہے ہیں انسانیت کی خدمت کرنے کے، ہم پرواہ ہی نہ کریں. ہاں مین وائل ہم سنتے رہے لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے. ایک کان سے جا رہا ہے ایک کان سے نکلتا جا رہا ہے. ہمیں نہیں پرواہ دلوں کی صفائی کی، ہمیں نہیں پرواہ کہ سول کو کیسے پیوریفائی کرنا ہے، ہمیں نہیں پرواہ کہ انسانیت کو کیسے سپورٹ کرنا ہے، انسانیت کو کیسے خدمت کرنی ہے. تو گویا کہ وہ انسان ہے کہ جس سے بڑی بھی چیز اگر ڈیمانڈ کی جائے گی تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ انسان سے کہے گا کہ میں نے دنیا میں تو تجھ سے بہت کم ڈیمانڈ کیا تھا لیکن تو نے اس کو بھی اس کی پرواہ نہ کی. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک انداز بیان ہے نا یہ انسان کو بڑا الرٹ کرنے والا ہے کہ تو نے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کی تو لہٰذا اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آیات کو سن کر ان کے اوپر سمع نہ واتا نہ کہنا اور اس کو پھر عمل سے ثابت کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو جب تک وہ چیز عمل میں نہیں آئی، وہ صرف اگر علم میں ہے تو گویا یہ وہ انسان ہے کہ جس کے علم کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ورتھ اور کوئی ویلیو نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے سیکھنے کے ساتھ ساتھ. چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا. عذاب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے. اب یہاں پر حد جاری کی جا رہی ہے چوری کی. اب دیکھیں کہ یہ بیسیکلی جو پورا جو ٹاپک ہے یہ آیت نمبر 40 تک کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو وہاں کمپلیٹ کیا جائے گا. حد کیا ہوتی ہے؟ حد وہ ہوتی ہے وہ سزا جو قرآن نے بیان کر دی. مختلف حدود ہیں سورہ نور کے اندر، کتنی ساری حدود ہمیں بتائی گئی. اس میں بیسیکلی زنا کی سزاؤں کا تھا، ڈفرینٹ اس کے اندر سچویشن نکل سکتی ہیں، ہر سچویشن کے اوپر حد جاری کی گئی. تو ہر وہ سزا جو قرآن نے بتا دی کسی بھی جرم کے اوپر وہ حد ہے، اور حد کے اوپر کوئی قاضی وقت اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ اگر 80 کوڑے تھے یا 90 کوڑے تھے یا 100 کوڑے تھے اور ایک قاضی نے رحم کھا کر ایک کوڑا اس میں کم کر دیا تو یہ وہ قاضی ہے جو قیامت کے دن جہنم میں جلایا جائے گا. تو لہٰذا حد کے اندر کوئی انسان جو ہے وہ اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتا. ایک ہوتی ہے تعزیر. تعزیر کیا ہوتی ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے یا قاضی وقت ہوتا ہے وہ اس سزا کو منتخب کرتا ہے نوعیت کے مطابق اس جرم کی. تو لہٰذا وہاں پر فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے لیکن حد کے اندر کسی صورت کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. تو یہاں پر چوری کی حد بتائی جا رہی ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ ایک ایجنڈا یا آپ کہہ لیں کہ ایک چارٹر مکمل طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کہاں تک چوری کی جائے گی. تو اس سے بڑھ کر اگر ہوگا
تو وہاں بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. ایسا نہیں کہ ایک معمولی سی چیز اگر ایک انسان نے بہت کم مقدار میں چوری کی تو اس انسان کا فوراً ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے چوری کی 3 درہم سے زیادہ تو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر ایک انسان نے 10 درہم سے زیادہ چوری کی تو اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر ایک انسان نے 1/4 آف دینار یعنی 1/4 جو ہے دینار کا وہ اگر اس نے چوری کیا، اس سے زائد چوری کیا تو اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا. اسی طرح امام مالک، امام احمد اور امام شافی کے نزدیک اگر ایک انسان نے 1/4 دینار جو سے زیادہ چوری کیا تو اس کے کیا ہوگا، اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا. اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر ایک انسان نے 10 درہم سے زیادہ چوری کی تو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. اب اس کے ہاتھ کو کیسے کاٹا جائے گا؟ سب سے پہلے اس کے لیفٹ ہاتھ کو کاٹا جائے گا، دائیں کو نہیں کاٹا جائے گا، پہلے اس کے بائیں کو. یہ ایک نالج کے لیے بتا رہی ہوں کہ پہلے قانون کیا کہتا ہے کہ پہلے قرآن کی جو شریعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پہلے اس انسان کے بائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا. اگر اس کے باوجود اس انسان نے چوری دوبارہ کی تو پھر اس کے دائیں فٹ کو کاٹا جائے گا. بائیں ہاتھ کو پہلے کاٹا گیا، پھر اس کے دائیں پیر کو کاٹا جائے گا. اگر اس کے بعد پھر اس نے چوری کی تو پھر کیا ہوگا، اس کے بائیں پاؤں کو کاٹا جائے گا. اور اس کے بعد اگر اس نے پھر چوری کی تو پھر جا کر اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا. تو اپوزٹ سمتوں سے انسان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے ہیں. ایک سمت سے اگر کاٹے جائیں تو انسان مر جاتا ہے، اپوزٹ سمتوں سے کاٹے جائیں تو انسان زندہ رہتا ہے. تو لہٰذا اس کے اندر بھی جو یہ سزا ہے اس کے اندر بھی انسان ہی کی بھلائی رکھی گئی ہے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. اور ان سزاؤں کو کہاں دینا ہے؟ پبلکلی دینا ہے. اب جس معاشرے کے اندر بھی یہ سزائیں رائج ہیں وہاں پر کوئی لوٹ کسوٹ نہیں ہے، وہاں کوئی چوری ڈاکہ نہیں ہے. سعودی عرب کی مثال ہے، وہاں لوگ کھلے عام جب اذانیں ہوتی ہیں تو مسجدوں کو بند بھی نہیں کرتے، لاک بھی نہیں کرتے، چادریں ڈال کر دکانوں میں ڈال کر نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر رائٹ ہے، وہاں پر ایسے فقیر کامن ہے کہ جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. تو پبلک ایسا سوچنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. لیکن ہماری سوسائٹی میں کیونکہ اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ لا انفورسمنٹ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے ہی نہیں. تو لہٰذا پھر ایسا ہی ہوگا جیسا ہمارا معاشرہ دیکھ رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ہمیں انصاف ملے گا. ہر وہ انسان کی جس کے ساتھ ظلم ہوا، جس کے ساتھ اس سے چھین لیا گیا، اس کو لوٹ لیا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن اس کو دے گا. تو لہٰذا اگر کوئی ایسا نقصان ہو جائے تو انسان بھول جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ بڑے نقصان سے بچائے، آگے آ جائیں. لیکن جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے لیکن اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، کہیں پر صرف توبہ نہیں ہے، صرف توبہ جہاں پر ہوتی ہے اور اصلاح کا جذبہ نہیں ہوتا تو وہ انسان دوبارہ سے اس پہ پرسسٹ کرتا ہے. تو توبہ کو کمبائن کیا گیا ہے اصلاح کے ساتھ کہ آج بھی اگر میں نے مجھ سے پاس کا کوئی گناہ ہوا، میں نے آج اس سے توبہ کر لی، لیکن اگر میرے اندر اصلاح کا جذبہ ابھی بھی نہیں ہے تو گویا کہ میری توبہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. توبہ کے ساتھ اگر میں نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیا ہے تو یہ وہ انسان ہے جس کی توبہ قبول ہو گئی. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے؟ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمپتھائز کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ لیں کنسول کر رہے ہیں، کتھارسس کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تھے، بہت زیادہ کڑتے تھے، یہاں تک کہ اس پیٹرن کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز ہے اس کو قرآن میں کہا گیا کہ گویا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے لوگوں کا غم کھا کھا کر. کہ لوگ جب ایمان نہیں لاتے تھے، لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے تو نبی اسلام بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، یہاں تک کہ کڑتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تو غم کھا کر ہلاک ہو جائیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، کیا آپ یہ بھول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان میں بادشاہت ہے اور اللہ تعالیٰ جسے سزا دے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کرتے. یعنی دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک دائی کے طور پہ میرا اور آپ کا کردار ہے کہ کیا جب ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں برائی کو، ہم اپنی سوسائٹی میں برائی کو دیکھتے ہیں، اپنے فرینڈ سرکل میں برائی کو دیکھتے ہیں، اپنے جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں وہاں برائی کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہمارا دل کڑتا ہے، ہمارا دل تنگی محسوس کرتا ہے؟ یا ہم اس کے یوز ٹو ہو گئے، ہم امیون ہو چکے ہیں. امیون جب ہو جائے نا انسان تو انسان کو امیونٹی سسٹم بھی اگر امیون ہو جائے نا تو اس کے اندر دوا ڈالتے رہو، جسم کے اندر دوا ڈالتے رہو، دوا اپنے اثر کھو دیتی ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ پیناڈول ڈالتے رہو، جسم میں ڈالتے رہو، جسم میں ڈالتے رہو، جسم میں ہر چھوٹی چھوٹی تکلیف پر، تو جسم پیناڈول کے
अक्रॉस रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह बुराइयां देख देख कर इंसान का दिल अगर कुड़ नहीं रहा और इंसान उस पर गमजदा नहीं हो रहा और इंसान चेंज की तरफ कदम नहीं उठा रहा और वो इसी इंतजार में है कि कोई और आएगा और वो सोसाइटी को बदलेगा, तो ये वो इंसान है कि जो इंसान इस लायक नहीं कि अल्लाह ताला उसे चुने, उसे इस्तेमाल करे दीन के लिए। तो ये जो कुड़न का पैदा होना है दिल में, ये खालिस ईमान की नामत है और ऐसे इंसान को अल्लाह ताला चुनता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि तड़प के साथ लोगों को गाइड करें, तड़प के साथ लोगों की इस्लाह करें। उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए कि आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं किसी इंसान के ऊपर। किसी इंसान से कोई गुनाह हुआ और आप उस पर गुस्सा है और अब आप गुस्सा उसका निकाल रहे हैं, अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहे हैं, तो वो उसी को इस्लाह नहीं होगी। गुस्सा निकालने में और तड़प के साथ बोलने में बड़ा फ़र्क है। तो लिहाजा ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि अभी भी हमने अपने घरों में इस्लाह का सिलसिला स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा स्पेशली मैसेज है आप सबके लिए, इंक्लूडिंग मैं कोई इस चीज़ से मुस्तस्ना नहीं हूँ कि हमें सबसे पहले अपने घर से इस्लाह का आगाज़ शुरू करना है और उसमें सबसे पहले हमारे शौहर, हमारी औलाद, हमारे वालिदैन और हमारे सास-ससुर हैं। काइंडली फोकस रखें, हर वक्त निगाहें खोली रखें कि कहाँ ये इंसान है जो नमाज बहुत तेज़ी से पढ़ रहा है, नमाज को वक्त नहीं पढ़ रहा। अच्छा, मेरा शौहर तो मस्जिद ही नहीं जा रहा, ये क्या हो रहा है? मैं कुरान क्लासेस दे रही हूँ, मेरा शौहर, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? तो लिहाजा अपने घर की इस्लाह के ऊपर फोकस रखेंगे तो सोसाइटी के लिए चेंज ऑटोमेटिकली बनेंगे, अल्लाह चुन लेगा। हम अगर बाहर भागेंगे और अंदर अंधेरा है तो अल्लाह ताला कभी भी नहीं चुनता। तो अपने घर की इस्लाह के लिए बहुत ज़्यादा सोचें, तन्हाई में सोचें, तरीके अडॉप्ट करें। और मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कुरान को पढ़ाने का आगाज़ शुरू करें, एक आयत से स्टार्ट करें, आप देखेंगे आप खुद चेंज फील करेंगे और अल्लाह ताला उस कुरान को अपने घर में पढ़ाने से आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको इंस्टेंटेनियसली फील होगा वो ये कि आपकी अपनी रिस्पेक्ट औलाद के नज़दीक और शौहर के नज़दीक बढ़ जाएगी, आपकी बात की वर्थ बढ़ा दी जाएगी और अल्लाह ताला आपको एक इतना बड़ा मुकाम देगा कि फिर दुनिया भी देखती है और ऑटोमेटिकली दुनिया के लिए इंसान सोर्स ऑफ चेंज बन जाता है। तो लिहाजा अब 2 आपके लिए टास्क हैं, ठीक है। पहला टास्क ये कि इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट में इसको एक डिस्कशन की तरह डिस्कस करना है, जो चाहे डिस्कस करे, जो ना चाहे वो ना करे। इसमें ये, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि सब करें और मैं हो सकता है आपके साथ सीक्वेंस के साथ शेयर करूँ, सीक्वेंस के साथ आपको नॉमिनेट करूँ कि आपने वो क्या तरीका अडॉप्ट किया है जिससे आप इंसानियत को की खिदमत कर रहे हैं। वो आपका अपना फैमिली हो सकती है, वो आपके हमसाए हो सकते हैं, वो आपकी बरादरी हो सकती है, वो आपके रिश्तेदार आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। पहली और वो आपके घर में काम करने वाले खादिम हो सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ और दूसरी ये चीज़ कि फैमिली को कि गाइडेंस के लिए आपने क्या स्टेप अडॉप्ट किया है, वो छोटा सा स्टेप हो सकता है, ठीक है। इस पर सोचते रहें, इस पर काम करें और इंशाल्लाह ताला आपने हमारे साथ डिस्कस करना है ताकि वो आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है लेकिन आप उसके इनिशिएटर बन रहे हैं। अब आपके आइडिया से किसी और ने आइडिया ले लिया, उसने कहा हाँ यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अब आप उसके इनिशिएटर बन चुके हैं तो लिहाजा हर वो इंसान जिसने आपसे आइडिया लिया और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल रहा है, तो जिस तरह नेकी का आगाज करने वाले के लिए नेकी वापस आ रही है तो बुराई का आगाज करने वाले के लिए भी बुराई वापस आ रही है। आपके लिए वो सदका जारिया इधर ही तैयार हो गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं जो इस्लाम ने हमारे लिए खोले। इनमें परेशानी की बात नहीं होती कि हाय रियाकारी है, ये दिखावा है, नहीं, ये तरगीब होती है, बस नियत को खालिस करने वाली बात है, ठीक है। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इंसानियत को की खिदमत करने के लिए हमें इस्तेमाल करे, हमें चुन ले, हमें अपने माल और अपनी जानों के ज़रिए, अपनी सलाहियतों के ज़रिए अल्लाह ताला के और लोगों के हकूक़ बेहतरीन तरीके से खालिस नियत के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ या अल्लाह हमसे हो चुका है, अल्लाह हमें उस पर तौबा करने की, सच्ची तौबा तो नसूहा करने की और फिर अपनी इस्लाह करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा कर दे। हमें छुपी नेकियों में ज़्यादती के साथ बढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी नेकियों में इखलास पैदा कर दे, हमारे दिलों को बुग़्ज़ से और कीना से और हसद से पाक कर दे और या अल्लाह हमें अपनी सोसाइटी में चेंज के लिए चुन ले, हमें इस्तेमाल कर ले। या अल्लाह हमें इस हाल में अपनी तरफ बुलाना कि तू हमारे इंतज़ार में हो, तो हमसे मिलने के शौक़ में हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल खातिमा, अल्लाहुम्मा सब्बित इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गमरातिल मौति व सकरातिल मौत। या अल्लाह हमें मौत की तकलीफ़ों से, मौत की बेहोशकियों से और मौत की अज़ियतों से बचाना। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। या अल्लाह कुरान को हमारे दिलों का नूर, हमारी आँखों की ठंडक बना और इसको हमारे कब्रों में रोशनी बनाने का और मैदान महशर में हमारा सिफारिशी बनने का सबब बना। और या अल्लाह हमें किबर से
بچانا، یا اللہ ہمیں تکبر سے بچانا، یا اللہ ہمیں تکبر سے بچانا، ہمیں بہت زیادہ صبر کرنے کی اور بہت زیادہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی نگاہوں میں بہت حقیر بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنی نگاہوں میں بہت حقیر بنا دے، ہمیں ہر وقت اپنے اندر ایک منافق کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، مگر دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنا دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ذلت سے بچانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔